سر والٹر اسکاٹ 1771 کو پیدا ہوا اور 1832 میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کا شمار انگریزی ادب کے نامور افراد میں ہوتا ہے، مگر اس کو یہ مقام معمولی حیثیت کی قیمت کے طور پر ملا۔ اس کی معمولی حیثیت ہی اس کے لیے وہ زینہ بن گئی جس پر چڑھ کر وہ اعلیٰ درجے کو پہنچ گیا۔ والٹر اسکاٹ اپنی ادھیڑ عمر تک ایک معمولی صلاحیت کا انسان سمجھا جاتا تھا۔ اس کی حیثیت بس ایک تیسرے درجے کے شاعر کی تھی۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ اس کے اوپر پے در پے قرضوں کا بوجھ لدتا گیا۔ اس کی شاعری اس کو اتنی آمدن نہ دے سکی جس سے وہ اپنے قرضوں کی ادائیگی کر سکتا۔ بالآخر اس کے حالات نہایت ہی کشیدہ ہو گئے۔ شدید حالات نے اس کی شخصیت کو آخری حد تک جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ والٹر اسکاٹ کے اندر ایک ایسا انسان ابھر کر سامنے آیا جو مشکلات پر قابو پاتا گیا۔ اس کی ذہنی پرواز نے کام کا نیا میدان تلاش کر لیا۔ اب اس نے نئی نئی کتابیں پڑھی، یہاں تک کہ اس پر کھلا کہ وہ محبت کی تاریخی داستانیں لکھے۔ چنانچہ اس نے محبت کی تاریخی داستانوں کو ناول کے انداز میں قلم بند کرنا شروع کر دیا۔ قرض کی ادائیگی کے جذبے نے اس کو ابھارا کہ وہ اس میدان میں زبردست محنت کرے۔ اس نے کئی سال تک اس راہ میں اپنی ساری طاقت صرف کر دی۔ اس کو اپنی کہانی بازار میں اچھی قیمت پہ فروخت کرنی تھی، اور یہ اسی وقت ممکن تھا جبکہ اس کی کہانیاں اتنی جاندار ہوں کہ قارئین کی توجہ اپنی طرف کھینچ سکیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ والٹر اسکاٹ کی غیر معمولی محنت اس کی کہانیوں کی مقبولیت کی ضامن بن گئی۔ اس کی لکھی ہوئی کہانیاں اتنی زیادہ فروخت ہوئیں کہ اس کا سارا قرض ادا ہو گیا۔ والٹر اسکاٹ پر اگر یہ آفت نہ آتی تو اس کے اندر وہ زبردست محرک پیدا نہیں ہو سکتا تھا جس نے اس سے وہ کہانیاں لکھوائیں، جس نے اس کو انگریزی ادب میں غیر معمولی مقام دے دیا اور وہ ایک نامور ادیب کے طور پر ابھرا۔ اس کے بعد والٹر اسکاٹ کو سر کے خطاب سے نوازا گیا۔ والٹر اسکاٹ کے لیے قرض کا مسئلہ نہایت مشکل اور جانگداز مسئلہ تھا، لیکن وہ اس مشکل مسئلے سے دوچار نہ ہوتا تو والٹر اسکاٹ سر والٹر اسکاٹ کبھی نہ بنتا۔ چنانچہ اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات اور ناسازگار حالات سے کبھی نہ گھبرائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ناسازگار حالات آپ کی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کریں گے اور آپ کو اونچا اڑنا سکھائیں گے۔